بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف حصہ دوم، دعوت اسلامی والی، فعل ملحق برباعی کا بیان۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم ملحق برباعی کا بیان پڑھیں گے۔ فعل ملحق برباعی کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں مصنف، ثلاثی مجرد فعل میں ایک، دو یا تین حروف کا اضافہ کر کے اس کو رباعی کے ہم وزن کرنے کو ملحق برباعی کہتے ہیں۔ جسے ہم وزن کیا جائے اسے ملحق، اور جس کے ہم وزن کیا جائے اسے ملحق بھی کہتے ہیں۔ جیسے جلبا سے جلببا بر وزن دحرجا، تو دحرجا کے وزن پر جلببا کو کیا گیا، تو ہم جس کو ہم وزن کیا گیا ہے وہ ہے جلبا، یعنی دحرجا کے ہم وزن کیا گیا تو دحرجا ملحق ہوا، ملحق بھی ہوا، اور جو جلببا ہے یہ ملحق ہوا۔ ملحق اور مزید فی میں فرق کیا ہے؟ ملحق اور ملحق بھی کے مصادر کا ہم وزن ہونا ضروری ہے۔ جیسے جلببا اور دحرجا دونوں کے مصادر جلببتن اور دحرجتن کا وزن فاعلتن ایک ہے، لہٰذا اکرما اگرچہ دحرجا کے ہم وزن ہے مگر مصدر دونوں کا مختلف ہے، تو اس لیے ایک فرق تو یہ ہو گیا کہ ملحق اور مزید فی میں فرق یہ ہے کہ ملحق اور ملحق بھی کا مصدر جو ہوتا ہے وہ ہم وزن ہوتا ہے، جیسے فعل ہم وزن ہوتا ہے، جبکہ فعل اگر ایک ہی ہو اور مصدر ہم وزن نہ ہو تو ملحق بھی نہیں ہوگا بلکہ مزید فی ہوگا۔ جیسے اکرما اگرچہ دحرجا کے ہم وزن ہے مگر مصدر دونوں کا مختلف ہے، اسی لیے اکرما کو ملحق برباعی نہیں کہتے۔ مزید فی میں زیادتی عموماً مخصوص حروف زائدہ جیسے سألتمونیہا کے ذریعے ہوتی ہے، جبکہ ملحق میں زیادتی مخصوص حروف زائد کے ساتھ خاص نہیں۔ ملحق میں حروف کا اضافہ کرنے کے بعد ادغام کے واجب ہونے کے باوجود بھی ادغام نہیں کیا جاتا، جبکہ مزید فی میں شرائط پائے جانے کی صورت میں ادغام واجب ہوتا ہے۔ ملحق برباعی کے اقسام: ملحق برباعی مجرد، ملحق برباعی مزید فی۔ اب ملحق برباعی کتنی قسموں پر ہے؟ تو فرماتے ہیں ملحق برباعی دو قسموں پر ہے۔ کبھی ملحق برباعی مجرد ہوگا، یعنی کبھی رباعی مجرد سے ملحق ہوگا، اور کبھی رباعی مزید فی سے ملحق ہوگا۔ اگر ملحق برباعی مجرد ہو، یعنی رباعی مجرد کے ملحق ہو، جیسے دحرجا ہے، اس کے جیسا بنایا جائے کسی حرف کو، کسی فعل کو، تو اب اس کے ابواب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ کون کون سے اس کے ابواب ہوں گے، کون کون سے اس کے جو ہے وزن ہوں گے۔ جیسے کہ فاعلتن، سب سے پہلے فاعلتن ہے، جیسے ماضی جلبا اور مضارع یجلببو۔ مصدر ہے جلببتن، کرتا پہنانا، اس کا مجرد مادہ ہے جیم لام با۔ اس کے بعد ہے نمبر دو فاعولتن، دوسرا وزن ہے، دوسرا باب ہے فاعولتن، اس کی ماضی ہے سرولا اور مضارع ہے یسرولو۔ مصدر ہے سرولتن، اس کا معنی ہے شلوار پہنانا، اس کا مجرد مادہ ہے سین را لام، سین را لام اس کا مجرد مادہ ہے۔ اس کے بعد نمبر تین ہے فوعلتن، فوعلتن جیسے جوربا یجوربو، اس کا مصدر ہے جوربتن، جراب پہنانا، اس کا مادہ ہے جیم را با، جیم را با اس کا اصلی مادہ ہے۔ اور نمبر چار ہے فیعلتن، فیعلتن جیسے شیطانہ یشیطنو، شیطانتن مصدر ہے اور اس کا اصلی مجرد مادہ ہے شین طانون۔ اس کے بعد نمبر پانچ ہے فاعلتن جیسے شریفا یشریفو، شریفتن کھیتی کے بڑے ہوئے مضر پتے کاٹنا، شین رافا اس کا مادہ ہے۔ نمبر چھ باب ہے فاعنلتن جیسے قلنسا یقلنسو، قلنستن ٹوپی پہنانا، قاف لام سین اس کا مادہ ہے۔ نمبر سات ہے فاعلاتن جیسے قلسا یقلسی، قلساتن ٹوپی پہنانا، قاف لام سین اس کا مادہ ہے۔ یہ تو ہم نے ملحق برباعی مجرد پڑھے، اب ہم ملحق برباعی مزید فی کے ابواب پڑھیں گے۔ ملحق برباعی مزید فی کے تین ابواب ہیں۔ نمبر ایک ملحق بتدحرجا ہوگا، کبھی ملحق باحرنجما ہوگا، کبھی ملحق باشعرا ہوگا۔ اگر وہ ملحق بتدحرجا ہو تو اس کے ابواب یہاں سے گنا رہے ہیں۔ نمبر ایک ہے تفاعلن جیسے تجلببا یا تجلببو، تجلببن کرتا پہنانا، اس کا مجرد مادہ ہے جیم لام با، جیم لام با اس کا مجرد مادہ ہے۔ نمبر دو پہ ہے
تفاعل جیسے تسرولا یا تسرولو، تسرولن شلوار پہنانا، سین را لام اس کا مجرد مادہ ہے۔ اس کے بعد ہے تفیعل جیسے تشیطنا یا تشیطنو، تشیطنن شیطانی فعل کرنا، شین طا نون اس کا مجرد مادہ ہے۔ نمبر 4 ہے تفوعل جیسے تجوربا یا تجوربو، تجوربن جراب پہننا، اس کا مجرد مادہ ہے جیم را با۔ اس کے بعد ہے نمبر 5 پہ تفاعل جیسے تقلنسا یا تقلنسو، تقلنسن ٹوپی پہننا، قاف لام سین اس کا مجرد مادہ ہے۔ نمبر 6 ہے تمفعل جیسے تمسکنا یا تمسکنو، تمسکنن مسکین ہونا، سین کاف نون اس کا مجرد مادہ ہے۔ نمبر 7 ہے تفاعلوتن، تعفرتا یا تعفرتو، تعفرتن مکار و خبیث ہونا، عین فا را اس کا مجرد مادہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے تفاعلن، تقلسا یا تقلسا، تقلسن ٹوپی پہننا، قاف لام سین اس کا مجرد مادہ ہے۔ یہ تو ملحق بتدحرجہ تھا۔ اب ملحق باحرنجما کے ابواب یہاں سے مصنف فرما رہے ہیں، اس کے 2 باب ہیں، 2 باب اس سے آتے ہیں۔ ایک آتا ہے افعلال جیسے اقعن سسا، اقعن سیسو، اقعن ساسن سینے کا نکلنا اور پیٹ کا دھسنا، قاف عین سین اس کا مجرد مادہ ہے۔ نمبر 2 ہے افعل لاؤن جیسے اسلن قا، یسلن قا، اسلن قاؤن چت لیٹنا، سین لام قاف اس کا مجرد مادہ ہے۔ ملحق باقشعرہ کا باب، یہاں سے اب ایک شعرہ کا باب بتا رہے ہیں، جیسے اف وعلالن، اک وحدہ یک وحدو، اک وحدادن، کاف ہا دا اس کا مجرد مادہ ہے۔ اب فرما رہے ہیں اس میں ملحق برباعی اور خماسی، جو اسم رباعی کے ساتھ ملحق ہوتا ہے اور خماسی کے ساتھ ملحق ہوتا ہے۔ ثلاثی یا رباعی مجرد اسم میں ایک یا ایک سے زائد حروف کا اضافہ کر کے اس کو رباعی یا خماسی کے ہم وزن کرنے کو ملحق برباعی یا ملحق بخماسی کہتے ہیں۔ یعنی جیسے افعال جو ہیں ملحق ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اسما بھی ملحق ہوتے ہیں، لیکن افعال صرف رباعی مجرد، رباعی مزید فی ہوتے ہیں، یعنی صرف رباعی ہوتے ہیں، جبکہ یہ جو اسما ہے ملحق و رباعی اور ملحق و خماسی دونوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسما خماسی سے آتے ہیں، افعال خماسی سے نہیں آتے ہیں۔ جیسے جرلن سے جرولن، اس میں واو زائد ہے بربزن فعللن، اور غزفرن غزنفرن، غزفرن سے غزنفرن، اس میں نون زائد ہے بروزن فعللن۔ اب تمرین کو حل کرتے ہیں یہاں سے۔ تمرین میں سوال نمبر 1 ہے درج ذیل ملحق و رباعی کے مصادر سے دیے گئے افعال کی گردان ترجمہ و صیغہ کے ساتھ لکھیں اور یاد کریں۔ یہاں پر ملحق و رباعی، چاہے ملحق و رباعی مجرد ہو یا مزید فی ہو، دونوں کے جو ہیں یہاں پر مصدر دیے گئے ہیں، ان مصدر سے ہمیں کیا کرنا ہے، کہیں جو بھی گردان دینے کو پر کرنے کو لکھی گئی ہے وہ گردان کرنا ہے اور ترجمہ کرنا ہے، صیغہ بتانا ہے۔ جیسے لج وجتن سے ماضی معروف کی گردان کرنا ہے، ماضی مجہول کی گردان کرنا ہے، اس کا معنی ہے بات الجھا دینا۔ تو لج وجتن سے ماضی معروف کی گردان کیسے ہوگی، وہ یوں ہوگی لج وجا لج وجا لج وجو، لج وجت لج وجتا لج وجنا، لج وجتا لج وجتما لج وجتم، لج وجتی لج وجتما لج وجتنا، لج وجتو لج وجنا۔ بات الجھا دیا اس ایک مرد نے، بات الجھا دی ان 2 مردوں نے، بات الجھا دی ان سب مردوں نے۔ ماضی مجہول کی گردان کریں گے تو وہ یوں ہوگی لج بجا لج بجا لج بجو، لج بجت لج بجتا لج بجنا، لج بجتا لج بجتما لج بجتم، لج بجتی لج بجتما لج بجتنا، لج بجتو لج بجنا۔ اس کا ترجمہ ہوگا بات الجھا دیا گیا وہ ایک مرد، بات کو الجھا دیا گیا بات الجھا دیے گئے ان 2 مردوں نے، اور بات الجھا دیے گئے وہ سب مرد۔ مضارع معروف سے اب تلحوقن سے مضارع معروف اور مضارع مجہول کی گردان کرنا ہے۔ یہ تلحوقن جو ہے یہ آپ نے پڑھا تھا تفاعلن کے وزن پر ہے، اس کا معنی آتا ہے چاپلوسی کرنا۔ اس کی گردان مضارع معروف کی یوں ہوگی یتلحوقو یتلحوقان یتلحوقون، تتلحوقو تتلحوقان یتلحوقن، تتلحوقو تتلحوقان تتلحوقون، تتلحوقین تتلحوقان تتلحوقن، اتلحوقون تلحوقو۔ مضارع مجہول کی گردان یوں ہوگی یتلحوقو یتلحوقان یتلحوقون،
تتلهوقوا تتلهوقان يتلهوقن تتلهوقوا تتلهوقان تتلهوقون تتلهوقين تتلهوقان تتلهوقن اتلهوقوا نتلهوقوا۔ ترجمہ آپ اپنے اعتبار سے کر لیجیے گا۔ مضارع معروف کا ترجمہ ہوگا چاپلوسی کرتا ہے وہ ایک مرد یا کرے گا وہ ایک مرد، چاپلوسی کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد، چاپلوسی کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد۔ مضارع مجہول کا ترجمہ یوں ہوگا چاپلوسی کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد، چاپلوسی کیے جاتے ہیں کیے جائیں گے وہ دو مرد، چاپلوسی کیے جاتے ہیں کیے جائیں گے وہ سب مرد۔ اب اقعن ساسوں سے امر معروف اور نہیں مجہول کی گردان کرنا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے سینے کا نکالنا اور پیٹھ کا دھسنا۔ اس سے امر معروف کی گردان یوں ہوگی لیقعنسس لیقعنسسا لیقعنسسو لتقعنسس لتقعنسسا لیقعنسسنا اقعنسس اقعنسسا اقعنسسو اقعنسسی اقعنسسا اقعنسسنا لأقعنسس لنقعنسس۔ نہیں مجہول کی گردان یوں ہوگی لا یقعنسس لا یقعنسسا لا یقعنسسو لا تقعنسس لا تقعنسسا لا تقعنسسنا لا تقعنسس لا تقعنسسا لا تقعنسسو لا تقعنسسی لا تقعنسسا لا تقعنسسنا لا اقعنس لا اقعنسس لا اقعنسس لا نقعنسس۔ ایک فعل امر کا ترجمہ یہ ہوگا چاہیے کہ وہ سینہ نکالے اور پیٹھ کو دھسائے، چاہیے کہ وہ دو سینہ نکالے اور پیٹھ کو دھسائیں، چاہیے کہ وہ سب سینہ نکالے اور پیٹھ کو دھسائیں۔ اور نہیں مجہول کا ترجمہ یہ ہوگا وہ سینہ نہ نکالے اور پیٹھ کو نہ دھسائے، وہ سینہ نہ نکالے اور پیٹھ کو نہ دھسائیں، وہ سب سینہ نہ نکالے اور پیٹھ کو نہ دھسائیں۔ اب سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے درج ذیل فعل ماضی معروف کے صیغے سے فعل ماضی مجہول بنائیں اور فعل ماضی مجہول کو ماضی معروف کے صیغے سے تبدیل کریں۔ یہاں پر ہمیں ماضی معروف کا صیغہ دیا گیا ہے شعوذہ، اس کو ماضی مجہول میں چینج کرنا ہے، اور یہاں پر تمسکنا بھی یہ ماضی مجہول کا صیغہ دیا گیا ہے، اس کو ماضی معروف میں چینج کرنا ہے۔ شعوذہ ماضی مجہول بنے گا شعوذہ، شعوذہ کیا بنے گا شعوذہ، اور تمسکنا بھی بن جائے گا تمسکنا، کیا بن جائے گا تمسکنا بن جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے درج ذیل فعل مضارع کے صیغے کے کالم میں دیے گئے افعال سے تبدیل کریں۔ تو یہاں پر ہمیں 2 فعل دیے گئے ہیں، ایک یتعفرت، ایک ہے یقلنسو۔ تو یتعفرت اور یقلنسو کو ہمیں جو ہے نفی جہت، نفی تاکید بلند، فعل موقت اور امر نہیں میں چینج کرنا ہے۔ تو یتعفرت نفی جہت بلند ہوگا لم یتعفرت، اور نفی تاکید بلند ہوگا لن یتعفرتا، اور فعل مؤکد ہوگا لیتعفرتن لیتعفرتن، اور فعل مؤکد بنون خفیفہ ہوگا لیتعفرتن لیتعفرتن لیتعفرتن۔ امر ہوگا لیتعفرت لیتعفرت، اور لیتعفرت لیتعفرت لیتعفرت، اور نہیں مجہول ہوگا لا یتعفرت، نہیں مجہول ہوگا لا یتعفرت۔ اور نفی جہت بلم میں اگر یقلنسو کو ہم تبدیل کریں تو ہوگا لم یقلنس، لم یقلنس نفی جہت بلم ہوگا، نفی تاکید بلم ہوگا لن یقلنسا، لن یقلنسا نفی تاکید بلند ہوگا، فعل مؤکد بنون خفیفہ بنون ثقیلہ ہوگا لیقلنسن 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 لیقلنسن، اور امر ہوگا لیقلنس اور نہیں ہوگا لا یقلنس، امر ہوگا لیقلنس اور نہیں ہوگا لا یقلنس۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل افعال ملحق کے کون سے ابواب سے ہیں، نیز ان کا ترجمہ اور صیغہ بھی لکھیں۔ تو ہمیں یہاں پر بتانا ہے کہ یہ جو ہمیں ہمارے نیچے افعال دیے گئے ہیں وہ افعال ملحق کے کون سے ابواب میں سے ہیں۔ تو جس میں سے بھی ہوں گے اس کا باب بیان کرنا ہے، صیغہ بیان کرنا ہے، پھر اس صیغے کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے ساعررت، ساعررت یہ فاعلتن باب سے ہے اور یہ صیغہ واحد مؤنث ہے، یہ فاعلتن باب سے ہے اور صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ ترجمہ ہوگا گردن کو تکبر کی وجہ سے ٹیڑھا کیا اس ایک عورت نے، گردن کو تکبر کی وجہ سے ٹیڑھا کیا اس ایک عورت نے۔ اس کے بعد ہے بے قررنا، بے قررنا یہ باب فعلتن ہے،
فیعلتن سے ہے، بیقررنا فیعلتن سے ہے، اور یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا کام کو انجام دیتی ہیں وہ سب عورتیں، کام کو انجام دیتی ہیں وہ سب عورتیں۔ اس کے بعد ہے مسرولونا، مسرولونا جو ہے یہ فاعلتن باب سے ہے، مسرولونا یہ فاعلتن باب سے ہے، اس میں مفعول جمع مذکر کا صیغہ ہے، اس میں مفعول جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ ترجمہ ہوگا شلوار پہنائے جاتے ہیں وہ سب مرد، ترجمہ کیا ہوگا؟ شلوار پہنائے جاتے ہیں وہ سب مرد۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس فعل ہے تخیلتن، تخیلتن جو ہے یہ تفیعل سے ہے، تفیعل باب سے ہے، تخیلتن جو ہے یہ تفیعل باب سے ہے، یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا اکڑ کر چلیں تم سب عورتیں، اکڑ کر چلیں تم سب عورتیں۔ اس کے بعد لاسٹ ہمارے پاس کلمہ بچا ہے، فعل بچا ہے متمسکنانی، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور یہ تمفعل سے ہے، اس میں فاعل تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے، اس تمفعل باب سے ہے، اس میں فاعل تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا مسکین ہونے والے وہ دو مرد، مسکین ہونے والے وہ دو مرد، اس کا ترجمہ ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے درج ذیل ترجمے کے مطابق صیغہ اور فعل لکھیں۔ یہاں ہمارے پاس کچھ تراجم یعنی اردو جملے دیے جا رہے ہیں، پہلے تو بتانا ہے کہ صیغہ کون سا ہے اور فعل کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صیغہ پہلے بتانا ہے، پھر اس کے بعد اس کا فعل کو تیار کرنا ہے جو مصادر دیے گئے ہیں ان کی مدد سے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جملہ ہے جلدی سے لو تم سب مرد، یہ صیغہ جو ہے صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا تتسرولو، تتسرولو یہ مطلب فعل نکلے گا، تتسرولو کے وزن پر آئے گا تتلہوجو، تتلہوجو یہ فعل نکل کے آئے گا تتلہوجو۔ اس کے بعد ہمارے پاس جمع کی گئی تم سب عورتیں، تو یہ صیغہ جمع مؤنث حاضر ہے، صیغہ جمع مؤنث حاضر ہے، اور یہ فعل نکل کر یعنی فعل تیار ہوگا صومعتن، صومعتن یہ فعل بن کر تیار ہوگا۔ اس کے بعد ہے ضرور ضرور شعبدے دکھائیں گی وہ سب عورتیں، ضرور ضرور شعبدے دکھائیں گی وہ سب عورتیں، یہ فعل ماضی جمع یہ فعل لام تاکید بنون ثقیلہ جمع مؤنث غائب ہے، فعل لام تاکید بنون ثقیلہ جمع مؤنث غائب ہے، اور یہ فعل بن کر تیار ہوگا لیشعوذنانی، لیشعوذنانی یہ فعل بن کر تیار ہوگا لیشعوذنانی، لیشعوذنانی، لیشعوذنانی یہ فعل بن کے تیار ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔